بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد فنی الیاس۔ ناظرین کرام، قرآن مجید اللہ کی وہ ہدایت ہے کہ جس کو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کتاب سے نہ صرف ایک استفادہ نہیں کرتے بلکہ اپنی ہدایت اور اپنے روزمرہ مسائل اور اپنی زندگی کی اسکیم کو سمجھنے کے لیے بھی اس سے گائیڈنس نہیں لے پاتے۔ اس کی ایک بڑی وجہ اگر جانی جائے تو وہ یہی ہے کہ لوگ اس کتاب کے اسلوب سے اس درجے مانوس نہیں ہیں جس طریقے وہ دوسری کتابوں کو پڑھتے اور اس سے دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو جب ایک عام مسلمان کھولتا ہے تو اس کے اندر مثالیں، تشبیہ، کنائے، استعارے، ماضی کے قصے، کہانیاں، پھر کلام کے اندر ایک التفات، پرسویشن، سمبلزم، اسی طریقے سے ایکسپلینیشن اور اس طرح کے اسالیب آتے ہیں کہ جن سے عام آدمی اس طرح واقف نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب کیا ہے کہ جس سے آج کا ایک جدید پڑھا لکھا انسان غیر متعلق ہو چکا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب آپ اتفاق کریں گے اس بات سے کہ آج کل کے دور میں پوری دنیا میں جو لٹریچر کا ایک ٹرینڈ ہے وہ سائنٹیفک لٹریچر ہے، بہت ہی ٹو دا پوائنٹ، مختصر۔ اس کے اندر ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے، ایک مین باڈی ہے، ایک کنکلوژن ہے۔ ہر آدمی کسی بھی علم کی کتاب اٹھاتا ہے تو اس میں یہی معاملہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آج کا جدید پڑھا لکھا انسان بھی اسی اسلوب سے مانوس ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم کھولتے ہیں تو اس کے اندر ایک بالکل ہی منفرد اسلوب ہے جس کو لوگوں کے لیے سمجھنا یا لوگوں کو اس کی گرفت میں لینا یا لوگوں کے لیے ایک زندہ تعلق پیدا کرنا، اس میں وہ مزاحم ہوتا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کیا، اور کیا وجہ ہے کہ آج کا جدید پڑھا لکھا انسان اس اسلوب سے اس درجے انسیت یا وابستگی محسوس نہیں کرتا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جب قرآن مجید کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو اس کو یہ بتاتے نہیں کہ یہ کس نوعیت کی کتاب ہے۔ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ تاریخ کی کتاب پڑھتا ہے، وہ جغرافیائی کتاب پڑھتا ہے، وہ سائنس کی کتاب پڑھتا ہے، تو اس میں جو تصویر آپ نے بیان کی ہے کم و بیش وہی تصویر اس کے سامنے آتی ہے۔ یہ علوم یا فنون کی کتابوں کا طریقہ ہے، یعنی دور حاضر میں بھی جب آپ علوم و فنون پر کتابیں لکھتے ہیں تو اس میں وہی طرز اختیار کیا جاتا ہے۔ آپ کوئی مقدمہ لکھیں گے، آپ اس کے بعد یہ تعارف کرائیں گے کہ یہ کیا علم ہے، آپ اس کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کریں گے، پھر اس کے ابواب قائم کریں گے، پھر ایک ترتیب کے ساتھ بات کو ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ تک پہنچائیں گے۔ لیکن قرآن مجید کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے ادب کو سامنے رکھیے۔ اچھا، یعنی یہ کہ علوم کی کتابیں، فنون کی کتابیں یہ اور چیز ہے۔ مثلا فقہ کی کتاب ہے، مثال کے طور پر فلسفے کی کتاب ہے، تو اس میں اور اسلوب اختیار کیا جائے گا۔ ادب کی کتابیں یعنی آپ شاعری کو سامنے رکھیں، آپ اعلیٰ درجے کے لٹریچر کو سامنے رکھیں، تو وہاں آپ کو وہ اسالیب ملیں گے جو قرآن مجید میں اختیار کیے گئے ہیں۔ یعنی ملیں گے کا مطلب یہ ہے کہ کسی حد تک ان کی جھلک ملے گی۔ قرآن مجید کا معاملہ تو یہ ہے کہ این کتاب از آسمان دیگر است، لیکن قریب میں اگر کسی چیز سے مانوس ہونا ہو، مثال کے طور پر آپ اقبال کو اٹھائیں گے، مثال کے طور پر آپ شیکسپیئر کو اٹھائیں گے، مثال کے طور پر آپ فردوسی کو اٹھائیں گے، تو وہاں آپ کو یہ انداز نہیں ملے گا کوئی مقدمہ قائم کر کے، کہیں ترتیب سے ابواب قائم کر کے آپ ایک بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہے ہیں۔ وہاں بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل و دماغ کو بیک وقت اپیل کیا جائے، آپ کے سامنے ایک چیز ایسے سانچے میں لائی جائے کہ جس سے ایک طرف آپ کے اندر جو ایک عقلی وجود ہے اس کی تسکین ہو، دوسری جانب آپ اس کے فارم کو دیکھیں، اس کی حیت کو دیکھیں اور وہ چیز آپ کو اپنی گرفت میں لے لے۔ تو قرآن مجید کے بارے میں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ اس طرح کی علوم و فنون کی کتاب نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر انذار قیامت کی کتاب ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آنے والے دن کے بارے میں خبردار کیا ہے، لہٰذا اس میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ کتاب آپ کو مخاطب کرتی ہے، نہ کہ آپ کو کوئی علم پڑھاتی ہے۔ اچھا، تو جب کتاب آپ کو مخاطب کرتی ہے تو اس میں ظاہر ہے خطبے کا اسلوب ہوتا ہے، ایک خاص جگہ سے بات شروع ہوگی، ترتیب سے ایک دوسری جگہ پہنچے گی، پھر قرآن مجید میں کیا مضامین ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ صورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔
ہر سورہ اپنا ایک موضوع رکھتی ہے، لیکن وہ موضوع اس ترتیب سے نہیں آئے گا جس ترتیب سے علوم اور فنون کی کتابوں میں آتا ہے۔ وہ آپ کو ایک خطبے کی صورت میں سامنے آئے گا جس کے اندر غیر معمولی جوش ہے، غیر معمولی قوت ہے، غیر معمولی ادبیت ہے، اس کے اندر قوافی ہیں، آہنگ ہے۔ وہ آپ کے دل کو بھی اپنی گرفت میں لے گا، آپ کے دماغ کو بھی اپنی گرفت میں لے گا۔ آدمی اگر عربی زبان جانتا اور اچھی عربی زبان سے واقف ہو تو یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کے اندر وہ سب کچھ ہے جو اعلیٰ سے اعلیٰ نثر میں بیان کیا جا سکتا ہے، اور وہ سب کچھ ہے جو اعلیٰ سے اعلیٰ نظم میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر بھی اس کے قریب نہیں پہنچتی، اس لیے کہ وہ اتنا برتر کلام ہے کہ اس کا سانچہ، اس کا اسلوب، اس میں بات کرنے کا انداز وہ کسی اور ہی دنیا کی چیز ہے۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ علوم و فنون کی کوئی کتاب پڑھنے نہیں جا رہے، اس سانچے کو توڑ دیجئے اور اللہ کی کتاب کو اس طرح پڑھیے کہ اب در حقیقت ہم ایک اور دور میں پہنچنے والے ہیں۔ وہ دور جس کے اندر خدا کا آخری پیغمبر آیا تھا، وہ دور جس میں اس کے مخاطبین اس کے سامنے تھے، وہ دور جس میں خدا اس کی زبان پر بول رہا تھا، اس وقت لوگوں سے کیا بات کی گئی۔ آپ خدا کی بات سننے کے لیے آئے، نہ کہ کسی علم یا فن یا تاریخ کو پڑھنے کے لیے آئے۔ تو جیسے ہی یہ چیز آپ کے ہاں تبدیل ہو جائے گی تو پھر آپ قرآن مجید سے انس محسوس کریں گے، پھر وہ ایک زندہ کلام کی طرح آپ کے سامنے آئے گا۔ پھر اس میں اس کی ضرورت نہیں رہے گی کہ آپ ایک خاص ترتیبی سے ضرور اس کا مطالعہ کریں، آپ اس کو جہاں سے کھولیں گے، جس سورہ کو پڑھیں گے، وہ اپنی جگہ ایک مکمل چیز ہوگی، اور وہ آپ کو اپنے اسلوب سے، اپنے انداز سے، اپنے مضامین سے آپ کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے گی، بشرطے کہ آپ اپنا ذوق بدلیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کیا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کلام اقبال کو پڑھنے کے لیے جاتے وقت، یا فردوسی کو پڑھنے کے لیے جاتے وقت، یا غالب کو پڑھنے کے لیے جاتے وقت آپ جغرافی اور تاریخ کی کتاب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں؟ تو جیسے آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اردو زبان میں غزل ہے، غزل کے اپنے محاسن ہیں، غزل کی اپنی خوبیاں ہیں۔ غزل نے ایک ایسے صنف کلام کی صورت اختیار کر لی ہے کہ ہر آدمی اس میں طبع آزمائی کرنا پسند کرتا ہے۔ بڑے شاعروں نے، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ہر شعر اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ ذہن میں لے کر چلے جائیں کہ میں ایک نظم پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو غزل سے کیا لطف اٹھائیں گے؟ تو پہلے آپ کو یہ متعین کرنا چاہیے کہ آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ کسی علم و فن کی کتاب پڑھنے نہیں جا رہے، معیشت پر، تاریخ پر، جغرافیہ پر کتاب پڑھنے نہیں جا رہے، آپ اللہ کا کلام سننے جا رہے ہیں جو آپ کے دل و دماغ کو مخاطب کرے گا، لیکن اس ماحول میں لے جا کر جس میں وہ نازل کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے ہم صاحب۔ اچھا ہم صاحب، یہ آپ نے کچھ مثالیں دیں، اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مثالوں سے ریلیٹ کرتا ہے جو کانسیپٹ اس کے ذہن میں ہے، تاکہ جو مدعا ہے، مفہوم ہے، وہ واضح ہو۔ آپ نے کہا کہ اس طرح کلام اقبال ہے، جب ہم اس کو پڑھنے جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ نہیں دیکھتے کہ کیا انٹروڈکشن ہے، یہ مین باڈی ہے، یا اس میں ابواب تقسیم ہوئے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مثلا اقبال کی ایک نظم ہے مسجد کرتبہ، تو اب اس میں بات گردش ایام کس سے شروع ہو رہی ہے، سلسلہ روز و شب، نقش کے حادثات، اور پھر اس میں سے کون شخص ہے جو بچ جاتا ہے، پھر وہ ایک مرد خدا نکلتا ہے، پھر اس کے بارے میں کہا ہے کہ عشق اس کو بچاتا ہے۔ تو اب یہ کلام ہے جس میں التفات بھی ہو رہا ہے، مضامین بدل بھی رہے ہیں، لیکن سب میں ایک اتھا معنویت اور ایک تعلق اور ایک تھیمیٹیکل سگنیفیکنس بھی برقرار ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ تو بہت، یعنی اقبال بھی ایک بڑے شاعر ہیں، ان کا کلام بھی بڑا غیر معمولی ہے، اور مسجد کرتبہ تو اردو زبان کا تاج محل ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود قرآن مجید سے اس سے کیا نسبت ہے؟ قرآن مجید سے بہت بلند، بہت برتر کلام ہے، اور آپ اگر دیکھیں تو اس میں ایک ایک سورہ میں آپ کو یہی محاسن، یہی خوبیاں نظر آئیں گی۔ یعنی کلام کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کس طرح آگے بڑھ رہا ہے، کس طریقے سے وہ گرد و پیش کے احوال کو سمیٹ رہا ہے، کس طرح وہ اپنے خطاب کو بدل رہا ہے۔ لیکن یہ اچھی مثال ہے کہ آدمی انس پیدا کرنے کے لیے یہ دیکھے کہ مثال کے طور پر مسجد کرتبہ میں یا ذوق و شوق میں اقبال نے بات کیسے شروع کی ہے، کس طرح اس کو ڈیولپ کیا ہے، کس طرح مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہوئے بات آگے بڑھی ہے، اور پھر کس طرح اس مقام پر پہنچی ہے جس پر نظم ختم ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں وہاں سے آپ ایک ادنا درجے کی مناسبت یا ایک مشابہت کو سمجھنے کے لیے جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کو پڑھیں گے تو تب آپ کی سمجھ میں جائے گا کہ یہ کس نوعیت کا کلام ہے۔ آپ ایک ادب پارے کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، علم و فن کی کوئی کتاب پڑھنے نہیں جا رہے ہیں۔ ٹھیک، تو ہم سے پھر یونر کے لحاظ سے ہم کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہ وہ شاعری ہے نہ وہ نثر ہے، لیکن شاعری کے اندر جو موسیقیت، جو مطلب قافیہ بندی، جو ردیف کی رعایت ہوتی ہے، نثر کے اندر جو روانی، جو تلاطم، جو تسلسل ہے،
تو یونرا کے لحاظ سے اگر کوئی آپ نام دینا چاہیں، کوئی ہم سے پوچھے کہ قرآن مجید کا یونرا کیا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ شاعری بھی نہیں ہے، نثر بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ قرآن مجید انسان کی کتاب نہیں ہے، اس پروردگار کی کتاب ہے. تو اس میں کیا ہی یہ گیا ہے کہ ایک بالکل منفرد نوعیت کا اسلوب اختیار کر لیا گیا ہے. یعنی اس میں وہ سب خوبیاں آ گئی ہیں جو نثر کی خوبیاں ہونی چاہیے، لیکن نثر کی کوئی خامی نہیں ہے. ظاہر ہے نثر میں آپ قوافی نہیں لاتے، نثر میں آپ اس طرح کا آہنگ نہیں پیدا کرتے، نثر میں آپ اس طرح کے التفات سے کلام نہیں کرتے، نثر میں مضمون اس طریقے سے وسعتوں میں سمٹ کر آگے نہیں بڑھتا. اور نظم میں اس کے بالکل برخلاف بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں جن کا آپ کو لحاظ کرنا پڑتا ہے، کبھی حشو و زوائد بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو قرآن مجید نے نظم کی ساری خوبیاں اپنے اندر لے لی ہیں، نثر کی ساری خوبیاں اپنے اندر لے لی ہیں. اور پھر یہی نہیں کہ نظم اور نثر کی خوبیوں کا جامع بن گیا ہے، بلکہ ان دونوں کے امتزاج سے پھر وہ ایک الوہی کلام بنا ہے. اور اس کلام کے اندر پھر اپنا ایک منفرد اسلوب اور انداز پیدا ہوا ہے. اس کو اس کی ذات میں رکھ کے سمجھنا چاہیے. یہ کیوں ضرور ہے کہ دنیا کے اندر جو اسالیب پائے جاتے ہیں انہی میں سے کس کا نام اس کو دیا جائے؟ ٹھیک ہے ہم صاحب. اچھا ہم صاحب، جب یہ کتاب نازل ہوئی، جو اس کے پہلے مخاطبین ہیں قریش، اور یہ بالکل یعنی ایک ناگزیر پہلو ہے کہ جب آپ پہلے مخاطب سے بات کر رہے ہیں تو اس کو بھی متاثر ہونا چاہیے. تو اب یہ جو اسلوب ہے اور اس کے اندر جس طریقے سے بات ہو رہی ہے، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو پہلے مخاطبین ہیں، مکے کے لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، مشرکین ہیں، یہود ہیں اور عرب ہیں، وہاں کی زبان جانتے ہیں، بیان کے اسالیب سے واقف ہیں، تو یہ کتاب جب نازل ہوئی تو کیا ان لوگوں کو بھی اس کے اسلوب نے متاثر کیا؟ یہ تو جگہ جگہ ان کا اپنا اعتراف خود اس میں نقل ہوا ہے. تاریخ بھی یہی بتاتی ہے. وہ اس کے سامنے بالکل گنگ ہو کر رہ گئے. وہ تو اس کو کلام کے معجزے کے طور پر دیکھ رہے تھے. ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ کس طریقے سے اور کہاں سے ہے. وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ یہ ساحری ہے. یہ جب وہ بات کہتے تھے تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی جادو ان پر کیا جا رہا ہے، بلکہ جو کلام کا جادو، کلام کا سحر ہوتا ہے اس کو بیان کرتے تھے. اور یہ کوشش کرتے تھے کہ ان کے ہاں جو اصناف موجود ہیں انہی میں رکھ کر اس کو سمجھیں. چنانچہ کبھی اس کو شاعری قرار دیتے، کبھی کاہنوں کا کلام قرار دیتے، تاکہ کسی نہ کسی جگہ انسانی سطح پر اس کو رکھا جا سکے. وہ متاثر بھی ہوئے اور انہوں نے اس پہ تبصرے بھی کیے. وہ ادب کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ان کے بڑے لوگ جو فی الواقع ادبا تھے انہوں نے اس کو داد دی اور یہ کہا کہ یہ کلام کسی دوسری دنیا کا کلام ہے. آپ کے علم میں ہے کہ لبید جیسا شاعر جب مسلمان ہو گیا اور تو اس نے شاعری کرنا چھوڑ دی. سیدنا عمر نے توجہ دلائی غالباً کسی موقع پر اس کو، تو اس نے کہا بعد القرآن، یا قرآن مجید کے بعد بھی اب میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ بقرہ و آل عمران کے بعد بھی کوئی شاعری ہو سکتی ہے؟ تو شعراء ادبا سب اپریشیٹ کرتے تھے اس بات کو کہ یہ کوئی اور کلام ہے. آج بھی جب اس کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی زبان کیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، وہ بات کیسے کرتا ہے، آج کے جدید عربی ادب میں اعلیٰ ترین چیزوں میں سے کسی کا انتخاب کر کے قرآن کی چند آیتیں اس کے اندر رکھ دیجئے، ایسے نمایاں ہوگی جس طرح کہ آپ نے کوئی ہیرا رکھ دیا کسی جگہ کے اوپر، روشنی اس کی چاروں طرف پھیل جائے گی. تو قرآن مجید تو یہ کتاب از آسمان دیگر است. ٹھیک. اچھا ہم سے جب قرآن مجید نے چیلنج کیا ہے اس قوم کو جس میں وہ نازل ہوا کہ اگر تمہیں شک ہے اس بات میں تو کوئی ایسی صورت ہی بنا لاؤ، تو کیا وجہ تھی ان کے اٹس کی؟ وہ زبان بھی جانتے تھے، اس محاورے سے بھی واقف تھے، تو وہ کیا پہلو تھا جس کی وجہ سے وہ عاجز آ گئے اور اس اسلوب میں کوئی چیز بنا نہیں سکے؟ نہیں، یہ اسلوب کا محض چیلنج نہیں تھا. ظاہر ہے اسلوب بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. آپ نے کیا صورت دی ہے وہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے. ادب میں صرف اسی کی اہمیت نہیں ہوتی کہ کلام کے اندر کیا کانٹینٹ ہے، بلکہ آپ نے کیا جامہ پہنایا ہے، کیا پیرہن ہے جو الفاظ کا اختیار کیا ہے. اصلاً یہ چیلنج قرآن مجید کے ایک الوہی مقام کا چیلنج تھا کہ یہ کلام ہے جس کے اندر تم انسان جس طرح سے بات کرتے ہیں اس کا کوئی شائبہ نہیں دیکھو گے. ٹھیک. یہ ہر ارتقاء سے بالا تر، یہ ایک ایسا کلام کہ جس کے اندر وہ اذعان ہے جو خدائی کا اذعان ہونا چاہیے. اس کے لفظ میں اس کائنات کا پروردگار بولتا ہوا نظر آتا ہے، اور ادنا درجے میں کہاں کوئی تضاد یا کسی قسم کی کوئی غلطی یا اس نوعیت کی کوئی چیز تم نہیں پاتے ہو. تو یہ چیلنج در حقیقت اس کے پورے وجود کا چیلنج تھا، محض اسلوب کا چیلنج نہیں تھا. اسلوب بھی اگرچہ اس میں بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. آپ نے قرآن مجید پر غور کیا، تدبر کیا، اس کی تفسیر بھی لکھی، قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا. میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ جب آپ نے اس کے اسلوب کی جو ندرت ہے، اس کی جو انفرادیت ہے، اس کو پہچان کے اس کے ترجمے کو آپ نے کیا، تو وہ کون سے پہلو ہیں یا وہ میں کہوں کہ کون سی مشکلات ہیں جو آپ نے متعین کیں، جو آپ کے سامنے آئیں
کہ جب تک ان پہلوؤں کو اپریشیٹ نہ کیا جائے تو قرآن مجید کے مضامین، اس کے اندر جو زیر بحث معلومات ہے اس تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید جس زبان میں ہے وہ ایک زندہ زبان ہے، اس وقت بھی وہی زبان موجود ہے۔ اعلیٰ ترین ادباء آج بھی جب لکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ بڑا غیر معمولی اعزاز ہوتا ہے کہ ان کی کسی تحریر کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس میں قرآن مجید کے اسلوب کی جھلک ہے۔ بڑے سے بڑا ادیب بھی اس کو اپنے لیے بڑی عزت، بڑے افتخار کی بات سمجھتا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے عربی ادب کو ایک ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اس سے آگے اب کسی چیز کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو زبان تو زندہ زبان ہے، یعنی قرآن مجید نے جو لغت استعمال کیا ہے وہ آج بھی فصیح ترین زبان سمجھی جاتی ہے، وہ الفاظ آج بھی اسی طریقے سے ادباء استعمال کرتے ہیں، ہم سب اس سے اسی طریقے سے مانوس اور آشنا ہوتے ہیں۔ جب عربی زبان کو پڑھتے ہیں تو جگہ جگہ وہی اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں۔ جو جملوں کی تالیف ہے، جس کو آپ ترکیب کہتے ہیں، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ عربی زبان کے فصیح ترین اسالیب اس میں اختیار کیے گئے ہیں، ایسی کوئی اجنبی چیز نہیں ہے۔ زبان بیان کے لیے جو طریقے اختیار کیے گئے ہیں، خود قرآن کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ وہ بلسان عربی مبین ہے، یعنی اس میں اتنی ابانت ہے، اتنی وضاحت ہے کہ کوئی شاذ قسم کے طریقے، کوئی اس طرح کی غریب ترکیبیں وہ اس میں استعمال نہیں کی گئیں۔ معروف ترین زبان جس کو اہل عرب سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، اسی کو اختیار کیا گیا۔ بہت کم الفاظ میں قرآن مجید نے اپنا پورا مدعا بیان کر دیا ہے اور بے شمار مضامین اس کے اندر آ گئے ہیں۔ جو چیز موجودہ زمانے میں یا موجودہ ادب میں اب اس طرح نہیں رہی، وہ اگر آپ غور کریں تو وہ یہ ہے کہ جس وقت کلام اپنی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو ہمارے ہاں عام طور پر اس میں اطناب کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، یعنی ہم بات کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں، اور جب بات کو پھیلاتے ہیں تو اس میں ربط کی چیزیں بہت لے آتے ہیں۔ یعنی اگر اوپر کوئی بات بیان کی ہے تو اس کے بعد کہیں گے اس لیے اس کی ترکیب یہ ہے، اس کی تالیف یہ ہے، اس کی تشبیہ یہ ہے، اس میں اصل میں یہ بات کہی گئی ہے۔ کوئی استدراک کریں گے تو اس پر کوئی عنوان قائم کر دیں گے یا وہاں کوئی جملہ لے آئیں گے۔ قرآن مجید میں یہ جو ربط کی چیزیں ہوتی ہیں یہ اختیار نہیں کی گئیں، اور اس کے اختیار نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ عرب جس وقت قرآن مجید ان کو مخاطب کر رہا تھا اسی طرح کے کلام کو اعلیٰ ترین کلام سمجھتے تھے۔ اچھا، اس کے اندر ایک خاص طرح کا ایجاز پیدا ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ جس میں جو آپ کا سامع ہے یا قاری ہے اس کو آپ یہ اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ کلام کے اندر ڈوب کر اس کے ظاہری اسٹرکچر کو بھی اخذ کرتا چلا جائے اور اس کے اندر غوامض اور اسرار بھی اس کے لیے پیدا ہوتے چلے جائیں۔ تو قرآن مجید کا یہ جو پہلو ہے یہی اصل میں قرآن میں وہ خصوصیت بھی پیدا کر دیتا ہے کہ ایک عام آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو تذکیر کے پہلو سے، نصیحت کے پہلو سے وہ چیز کو سمجھتا چلا جاتا ہے، کوئی دقت نہیں ہوتی، اور اس لحاظ سے قرآن ایک عام آدمی کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب بن جاتا ہے۔ جیسے ہی ایک عالم اس کو پڑھتا ہے، عربی زبان کا ایک ادیب اس کو پڑھتا ہے، ایک ایسا شخص اس کو پڑھتا ہے کہ جو کلام کے اسالیب کا ذوق آشنا ہو، تو پھر اس کے لیے قدم قدم پر تدبر کے مواقع ہوتے ہیں۔ یعنی ربط کیا پیدا ہو گیا، بات کہاں سے چلی تھی، یہ کس طرف آ گئی، اوپر کے جملے اور دوسرے جملے کا باہمی تعلق کیا ہے، یہ جو تعلقات اور روابط ہیں جس کے ساتھ کلام آگے بڑھتا ہے، ہماری موجودہ زبانوں میں یا ہمارے اپنے اسالیب میں یہ چیزیں بہت زیادہ بیان ہوتی ہیں، قرآن میں ان کو بیان نہیں کیا جاتا۔ میں نے جو قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے اس میں ان روابط کو کھول دیا ہے، اچھا، اور ان مقامات پر جہاں پر وہ جملے کا ناگزیر تقاضا ہے، لفظ کا تقاضا ہے، تالیف کا تقاضا ہے، اسلوب کا تقاضا ہے، وہاں پر قوسین کے بغیر ان کو کھولا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر وہ بات ہی پوری طرح مکمل نہیں ہوتی جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اور وہ جگہیں کہ جہاں پر وہ نظم کا تقاضا ہے وہاں پر قوسین میں ان کو کھول دیا ہے۔ اس پر میں نے اپنا جو ترجمہ کیا ہے، میری تفسیر میں جو ترجمہ ہے وہ الگ بھی اب شائع ہو گیا ہے، اس کے آخر میں یہ بتایا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن چیزوں کو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے تو آپ کو ایک بے روح عبارت نظر آتی ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں چونکہ مترجمین نے یہ خیال کر کے کہ وہ قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں تو لفظ کی رعایت کر کے ہی ترجمہ کرنا چاہیے، یہ اسلوب اختیار کیا ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید کی زبان اور اس کا انداز بہت مختلف تھا اس لیے آج کے ذوق کے لیے وہ ایک اجنبی چیز بن کے رہ جاتا ہے، اور ایک عام قاری جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اوپر کی بات اور نیچے کی بات کا باہمی ربط کیا ہے۔ تو وہ جو ارتباط کے مواقع ہیں ان کو کھول دینا چاہیے۔ وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کو میں نے خاتمے میں بیان کیا ہے، یہ میری تفسیر کی آخری جلد ہے، اس میں ایک خاتمے کے عنوان سے، اگر آپ آخر میں بالکل چلے جائیں تو خاتمے کے عنوان سے ایک تحریر ہے،
اس میں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کے انداز کلام کی یہ کیا خصوصیت ہے. تو دیکھیے میں نے لکھا ہے کہ قرآن کا انداز کلام یہ ہے کہ وہ بات کی تعلیل کرتا ہے لیکن اس پر دلالت کے لیے بارہا کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا. یعنی وجہ بتائے گا، سبب بتائے گا. ہم کہتے ہیں نا بات کہ یہ معاملہ اس لیے ہے، اس وجہ سے ہے، اس کا باعث یہ ہے. تو کسی چیز کو جب آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو استدلال کرتے ہوئے بھی آپ علت و معلول کا جو رشتہ پیدا ہوتا ہے یا سبب کا رشتہ پیدا ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں لفظوں میں. قرآن مجید نہیں کرے گا. اس کو تمثیل پیش کرتا ہے لیکن تقابل کے اصول پر اس کے بعض اجزاء حذف کر دیتا ہے، انہیں لفظوں میں بیان نہیں کر دیتا. ایک مثال بیان کرے گا، اس کا ایک حصہ بیان ہو جائے گا اور ایک دوسرے حصے کو آپ پر چھوڑ دے گا. مثال کے طور پر اگر کسی پرندے کے بارے میں بیان کیا ہے تو مقابل میں کسی جانور کا ذکر اگر کیا گیا ہے تو جانور کے متعلقات آپ کے فہم پر چھوڑ دے گا، ان کو خود بیان نہیں کرے گا. اسی طرح سے ایک آسمانی خطیب کی طرح کبھی ایک اور کبھی دوسرے گروہ کو مخاطب کرتا ہے لیکن بارہا شان کلام کے سوا کسی چیز سے اس پر متنبع نہیں کرتا. یعنی ظاہر ہے کہ آپ خطاب کر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یک بیک آپ نے مشرکین کو خطاب کیا، اس کے بیچ میں اہل کتاب سامنے آ گئے تو رخ ان کی طرف موڑ لیا. اچھا، تو ایک خطیب جس طرح سے کھڑا ہوا اپنے سامنے جو سامعین ہیں جو اس کی بات سن رہے ہیں ان کو مختلف پہلوؤں سے نمایاں کرتا چلا جاتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلام جاری ہے، کبھی آپ کی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں. کبھی سامعین میں سے کسی خاص گروہ کی طرف ہو جاتا ہے. مشرکین کو خطاب کرتے کرتے اہل ایمان زیر بحث آ جاتے ہیں. تو یہ جو التفات کے پہلو ہیں قرآن مجید میں، اس میں شان کلام آپ کو بتاتی ہے کہ یہاں بات کس سے ہو رہی ہے. اس کے لیے کوئی نوٹ اوپر نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ اب بات اس سے ہو رہی تھی، اب بات اس طرف چلی گئی. آپ یہ دیکھیے نا کہ ہمارے سامنے خود سورہ فاتحہ ہے، چھوٹی سی سورہ ہے، روز ہر مسلمان اس کو پڑھتا ہے. اس کے اندر یہ التفات کس طریقے سے ہوا ہے. یعنی ایک آدمی دعا کرتا ہے، اس کی زبان پر جو الفاظ ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور اس کے بعد بندہ گویا اپنی طرف سے اپنا عجز اور نیاز پیش کر دیتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد دعا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ایک پہلے لگ رہا تھا کہ جیسے ثنا اور تعریف ہو رہی ہے، اپنی طرف سے آپ نے ایک بات کی، آپ نے اپنی ایک ہدایت کی دعا پروردگار کے حضور میں پیش کر دی. تو اسی طریقے سے یہ ایک آسمانی خطیب کی طرح، یہ گویا خطیب سماوی ہے، یخاطب یمیناً و شمالا، جیسے کہ امام فرائی نے ایک مقام پر لکھا. کبھی ایک گروہ کبھی دوسرے گروہ کو مخاطب کرتا ہے لیکن بارہا شان کلام کے سوا کسی چیز سے اس پر متنبع نہیں کرتا. شان کلام کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بات آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہاں کون زیر بحث آ گیا. جبریل امین نے بات کہنا شروع کر دی تو اسلوب کلام بتائے گا کہ جبریل امین بات کر رہے ہیں. رسول اللہ کی زبان پر بات جاری ہو گئی تو اسلوب کلام بتائے گا، شان کلام بتائے گی کہ یہاں اب اللہ تعالیٰ براہ راست بات نہیں کر رہے بلکہ رسول کی زبان سے اس بات کو کہلوا رہے ہیں. اسی طریقے سے یک بیک دعائیں زبان پر آ جائیں گی. تو اس طرح سے شان کلام یہ بتا دیتی ہے کہ کون بات کر رہا ہے اور کس سے بات ہو رہی ہے، لیکن الفاظ میں وہ چیز اس طریقے سے بیان نہیں ہوتی. پے در پے جوابات دیتا چلا جاتا ہے. یعنی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں بات ہو رہی ہے، سورہ سنائی جا رہی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں کوئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں. قرآن مجید ان سوالات، اگر وہ اعتراضات ہیں تو اعتراضات، اشکالات ہیں تو ان کے اوپر تبصرہ کرنا شروع کر دے گا، ان کے جوابات دیتا چلا جائے گا. لیکن جن سوالات، اعتراضات اور شبہات کا جواب دیتا ہے ان کو نقل نہیں کرتا، یا کرتا بھی ہے تو نہایت اجمال کے ساتھ جسے جواب ہی سے سمجھا جا سکتا ہے. یعنی سوال کو نقل کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب تک جواب نہ پڑھ لیں آپ نہیں سمجھ پاتے کہ اصل میں سوال میں کیا بات تھی. اچھا، کیا اسلوب اختیار کیا گیا تھا. اصل، فرع، اعتراض، اتمام، تقابل، تشابہ، استدراک اور عود علی البدع کے طریقے پر ایک کے بعد دوسری بات کہتا چلا جاتا ہے. تھوڑی سی وضاحت کر دوں ان کو. یعنی ایک اصول بیان کیا، اب اس کے بعد اس کے فروع ہیں تو یہ بتائے گا نہیں کہ یہ اصل ہے اور اب یہ فروع ہے. آپ خود سمجھ لیں گے کہ ایک اصل سے کس طریقے سے یہ فروع نکل رہے ہیں، کیسے بات کی ایک بنیاد تھی اب اس کی یہ برانچز ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آتی چلی جاتی ہیں. اسی طریقے سے جملہ ہے معترضہ آ جائیں گے، بلکہ بعض موقعوں کے اوپر یہ جملہ ہے معترضہ بڑی غلط فہمیوں کے لوگوں کے لیے باعث بن گیا کیونکہ وہ قرآن کے اسلوب سے اس طرح آشنا نہیں ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معترضہ جملے اور بعض اوقات بہت طویل آ جاتے ہیں. اچھا، بات
کی جا رہی تھی، یک بیک کسی چیز کی وضاحت پیش نظر تھی، وہ ہونا شروع ہو گئی، اور کچھ دیر کے بعد کلام پھر اپنے اصل کی طرف لوٹ آئے گا۔ اتمام یعنی ایک بات کو شروع کیا تھا، اس کے بارے میں کچھ چیزوں کی وضاحت کی تھی، اب کہیں آخر میں آ کر اس کو مکمل کرنا ہے تو کس طریقے سے مکمل ہوگا، کیا ربط کا پہلو ہوگا جس کے ساتھ بات دوبارہ وہیں پہنچ جائے گی۔ تقابل، تشابہ، یعنی ایک چیز بیان کی، مثال کے طور پر اہل ایمان کا انجام بیان کیا ہے تو اس کے مقابل میں اب اہل کفر کا انجام آ جائے گا۔ اسی طریقے سے جو باہمی مشابہتیں ہیں، مثال کے طور پر کسی موقع کے اوپر زمین و آسمان کی نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بیچ میں یہ مقام بھی آ گیا کہ تمہارے لیے اس نے سمندروں میں کشتیاں بھی چلا دی ہیں، یہ ایک مناسبت پیدا ہو گئی، اس سے کشتی نوح کا ذکر سامنے آیا اور وہ پوری داستان آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جس طرح کے ادب میں ہوتا ہے استدراک، یعنی ایک بات رہ گئی بیچ میں، کلام کا زور اس وقت یہ تقاضا کرتا تھا کہ روکا نہ جائے، لیکن سوال تھا، اس کے بارے میں وضاحت کی ضرورت تھی، چنانچہ اب اس کے بعد ایک ضمیمے کے طور پر وہ بات سامنے آ گئی۔ چنانچہ کئی جگہوں پر قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں نے سوالات کیے تھے، کسی کی وضاحت مقصود تھی، وہ جب وضاحت کی گئی یا اس سوال کا جواب دیا گیا تو وہ ضمیمے کے طور پر ساتھ لگ گیا ہے۔ آپ سورہ نساء کو اور سورہ مائدہ کو دیکھیے، پوری صورتیں ایک جگہ پہ مکمل ہو جاتی ہیں، اس کے بعد سوالوں کے جواب ہیں۔ وہ سوالات خود سورہ کے دوران میں سامنے آئے ہیں، ان کو لوگوں نے پیش کیا ہے یا ان کے ذہنوں میں موجود ہیں، تو قرآن مجید نے ایک ایک کر کے ان کے جوابات دینا شروع کر دیے ہیں۔ دونوں کے آخر میں آپ کو وہ ضمیمہ نظر آئے گا۔ اور عود علی البدء، یعنی ایک بات ایک جگہ سے شروع ہوئی ہے، خاتمے پہ پھر وہی مضمون دہرا دیا جائے گا، تاکہ وہ اصل بات جس سے بات شروع کی گئی تھی وہ آپ کے ذہن میں پوری طرح سے مرتکز ہو جائے۔ ایک کے بعد دوسری بات کہتا چلا جاتا ہے، لیکن آگے اور پیچھے کے کلام کے یہ روابط الفاظ میں واضح نہیں کرتا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ اسی انداز کلام کا منتہائے کمال ہے جو عہد عتیق کے خطبہ اختیار کرتے تھے۔ یعنی اس زمانے میں جب ایک خطیب بات کرتا تھا تو وہ جو اسالیب اختیار کرتا تھا، قرآن مجید نے وہی اسالیب اختیار کیے ہیں۔ اہل عرب اس کے ذوق آشنا تھے، یعنی جن لوگوں سے قرآن خطاب کر رہا تھا ان کا انداز، ان کا اسلوب یہی تھا۔ ظاہر ہے کہ جس زمانے میں آپ خطاب کر رہے ہیں اس میں بہترین اسلوب کون سا ہے، کس کو لوگ اپریشیٹ کریں گے، کیا چیز ان میں احتزاز پیدا کرے گی، کیا ان کے وجدان کو جا کر چھوئے گی، کس چیز کے ساتھ ان کے دل متوجہ ہوں گے۔ تو ذوق آشنا لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے اور خوب سمجھتے تھے کہ اس سے کلام کی تاثیر اور بلاغت کس انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھ کر کلام کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی عربی زبان سے واقف ہے، عربی زبان کے ادب سے واقف ہے، اس کی تاریخ سے واقف ہے، اس زمانے کے ان اسالیب سے واقف ہے، تو وہ جب قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو وہ ان تمام روابط کو دریافت کر لیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عام آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا، اس میں پھر ضروری ہے کہ اہل علم یہ خدمت انجام دیں کہ جب قرآن مجید کا ترجمہ کریں یا جب اس کی تفسیر کریں، خواہ وہ عربی زبان میں کی جا رہی ہو، تو کلام کے یہ روابط کھول دیں تاکہ عام آدمی بھی اس کو اسی طرح سمجھ سکے جس طرح کہ اس وقت کے عرب سمجھتے تھے، جو اس اسلوب کو نہ صرف یہ کہ جانتے تھے، نہ صرف یہ کہ اپریشیٹ کرتے تھے، بلکہ اسی اسلوب کو دنیا کا بہترین اسلوب سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہم سب بہت ہی آپ نے ماشاءاللہ تفصیل سے اس پہلو کی طرف وضاحت کی، اور آپ کی تفسیر کے اندر جو ایک تفصیلی خاتمہ ہے اس کو بھی آپ نے پڑھ کے سنایا کہ وہ کون سے پہلو ہیں جو پیش نظر رہنے چاہیے ہیں۔ کچھ ضمنی سوالات اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں یہ تشبیہ کا اسلوب بھی ہے، اور قرآن مجید میں مثال کے طور پہ کنایہ بھی ہے اور مثالیں بھی آتی ہیں۔ ہم مثالوں کو لے لیتے ہیں۔ مثالیں جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کی، ایک آج کے دور میں 21ویں صدی میں کھڑا ہوا انسان جب ان کو پڑھتا ہے، لگتا یہ ہے کہ وہ مثالیں اس کی زندگی یا اس کا جو کانسیپچول فریم ورک ہے اس سے کوئی ریلیٹ نہیں کری۔ مثلا قرآن مجید میں فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اونٹ کو نہیں دیکھتے تم نے کیسے بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی مثالیں دیتا ہے، جنت کی مثالیں دیتا ہے کہ جنت اس طرح کی ہوگی۔ تو یہ مجھے بتائیے گا کہ ہم ان مثالوں سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں جو کہ ان کے اندر جو چیز زیر بحث ہے یا جس چیز سے ان کو ممثل کیا جا رہا ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ کو مانوس نہیں ہوتی۔ دیکھیے آپ نے جو مثال دی ہے وہاں پر، تو وہاں کیا چیزیں ہیں جو سامنے لائی گئی ہیں۔ اگر آپ فطرت سے بالکل ہی غیر متعلق ہو کے رہ گئے ہیں اور اپنے شہروں کے اندر ہی انہی کنکریٹ کی عمارتوں کے اندر بستے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ اس ماحول کو نہیں سمجھ سکتے جو ماحول آپ کو صحراؤں میں ملتا ہے، کھیتوں میں ملتا ہے، جس سے دہقان آشنا ہوتے ہیں۔ اس وقت کی صورتحال تو یہ ہے کہ بعض بچوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ آسمان کتنا خوبصورت ہے، اس لیے کہ انہوں نے کبھی روشنیوں کے بغیر آسمان کو دیکھا ہی نہیں۔ کبھی دیہات میں جا کے آپ دیکھیے کہ آسمان کیا چیز ہے،
وہ جو قرآن مجید نے تصویر کھینچی ہے اس کی، زین السماء دنیا میں مصابی، ہم نے کمک میں لٹکا دیے، چراغ لٹکا دیے ہیں، وہ آج کا بچہ نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے کسی موقع کے اوپر یہ بات سنائی تھی کہ ہمارے ایک دوست لاہور میں اندرون شہر رہتے تھے، مکان کے اوپر کا حصہ انہوں نے کرائے پر دے رکھا ہوا تھا، بچے پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، اسکول جانے کی عمر کو پہنچ گئے، کبھی اوپر چھت پہ نہیں سوئے تھے۔ وہ مکان کا وہ حصہ خالی ہوا اور وہ رات کو سوئے، اور جب بتیاں نہیں رہیں تو انہوں نے آسمان دیکھا تو بچے ڈر گئے، اس لیے کہ وہ دنیا کی خوبصورت ترین چیز ہے آسمان جب آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید سے اگر آپ اچھا ذوق رکھتے ہیں تو اپریشیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فطرت کا قرب اختیار کریں۔ کیا شہروں میں رہنے والے لوگوں کو آپ اس بات کی ترغیب نہیں دیتے کہ گاہے گاہے انہیں باہر نکلنا چاہیے، دیکھنا چاہیے پودے کیسے اگتے ہیں، دیکھنا چاہیے درخت کیسے بنتے ہیں، دیکھنا چاہیے کس طریقے سے سبزہ لہلہاتا ہے، دیکھنا چاہیے سمندر میں لہریں کیسے اٹھتی ہیں۔ تو اونٹ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھنے جانے کے لیے کوئی تردد کرنا پڑے گا، یہ شہروں کے قریب بھی مل جائیں گے، لیکن دیکھنا چاہیے ان سب چیزوں کو۔ اور جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ قرآن مجید کی فضا کے قریب ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ فطرت کی فضا ہے، وہ جس ماحول میں نازل ہوا ہے اس ماحول میں آنکھ اٹھاتے ہیں تو اونٹ نظر آتا ہے، ذرا آنکھ اٹھاتے ہیں تو پہاڑ نظر آتے ہیں، ذرا آنکھ اٹھاتے ہیں تو آپ کو آسمان نظر آتا ہے۔ تو قرآن مجید ان چیزوں ہی کو پیش کرے گا، اور یہی پیش کرنی چاہیے۔ جب بھی آپ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی تاریخ کے پس منظر کو سمجھیں، اور جس ماحول میں وہ کلام کیا جا رہا ہے اس ماحول میں اپنے آپ کو لے جانے کی صحیح کریں۔ اس کے بغیر آپ کسی ادبی چیز کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر تو آپ نے کسی فن یا علم کی کتاب پڑھنی ہے تو ممکن ہے کہ ان چیزوں سے مجرد ہو کے پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کو ادب کا مطالعہ کرنا ہے، اور قرآن مجید ایک ادب پارہ ہے، ایک شہپارہ ادب ہے، اس کو جب آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس ماحول سے آشنا کرنا چاہیے۔ یہ خیال بھی اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ قرآن مجید ایک بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا اور اس کو سمجھ لے گا۔ یعنی وہ جس درجے کی کتاب ہے آپ کو اس کو پڑھنے والوں کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ یعنی مجھے اگر مثال کے طور پر شیکسپیئر کو پڑھانا ہے تو کیا میں پہلی سطر اٹھا کے پڑھنا شروع کر دوں گا؟ میں پہلے اپنے طالب علموں کو تیار کروں گا اس کے لیے کہ وہ اس دور میں جا سکیں، اس کے اسالیب کو سمجھ سکیں، کس دور میں کلام کیا جا رہا ہے، کون سی تاریخ ہے جس کو ایک علمیے کی یا تربیے کی صورت دے دی گئی ہے۔ یہ جب تک میں انہیں نہیں بتاؤں گا اس وقت تک کیسے ممکن ہے کہ اس کو اپریشیٹ کر سکیں؟ تو یہ میرے نزدیک مطالبہ ہی بالکل غلط ہے کہ آپ کسی کتاب کے بارے میں یہ اسپاٹ تصور کریں کہ جو آدمی اس کو اٹھائے گا اس کو اپریشیٹ کر لے گا۔ اس کتاب کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ ہم اس کو پڑھ سکیں۔ آخر ہم اتنے سہل انگار کیوں ہو جاتے ہیں؟ خدا کی کتاب، ایک آسمانی کتاب، آج سے 14 صدی پہلے خدا کے ایک پیغمبر پر نازل ہوئی ہے اور ایک زندہ کتاب ہے، اس کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو طالب علموں کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ اپنی فضا پیدا کریں، اس ماحول کو سمجھیں، اس تاریخ کو سمجھیں جس پس منظر میں وہ کتاب نازل ہو رہی ہے۔ جب وہ یہ سب چیزیں سمجھ لیں گے تو یہ کوئی اونٹ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے کہیں آسمان پر جانا پڑے گا، آپ چڑیا گھر میں جا کے دکھا دیجیے۔ ٹھیک۔ اچھا قام صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ جو کچھ جدید پڑھے لکھے لوگ ہیں مذہب پر اعتراض بھی کرتے ہیں، قرآن کے بعض اسالیب پر ان کی یہ تنقید ہوتی ہے کہ مثلا جنت کی جو تصویر کھینچی گئی ہے قرآن میں، اب وہ آپ کسی ٹھنڈے علاقے میں رہنے والے فرد کو بتائیں کہ محل ہو، پانی بہہ رہا ہو، شہد کی ندیاں ہوں، تو اس نے تو پوری زندگی یہ سب چیزیں دیکھی ہوتی ہیں، تو اس کو یہ مثالوں کا اسلوب پر کیسے متاثر کرے گا؟ پوری دنیا میں آج بھی جو آپ بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات دیکھ لیجئے، ان سب میں بالکل وہی تصویر ہے۔ وہ تصویر آج بھی انسان کا آئیڈیل ہے۔ جس وقت جا کے وہ برف میں دبا ہوا ہوتا ہے تو کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر کا انسان مر جاتا ہے؟ یا کیا وہاں کے لوگوں نے اور وہاں کے ادیبوں نے اور وہاں کے شاعروں نے کوئی اور تصویر کھینچ دی ہے انسان کے لیے؟ نہیں، جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف خطے رکھے ہیں، مختلف سہولتیں رکھی ہیں، ان میں اس وقت بھی وہی چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ آپ کسی بڑے سے بڑے محل کا تصور کریں، آپ کسی بڑی سے بڑی آبادی کا تصور کریں، اس کے اندر خوبی، حسن کے وہی پہلو ہیں جو پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ جو چیز انسان کے لیے اس کے ذوق کے لحاظ سے آج بھی آئیڈیل ہے، وہی چیز قرآن مجید آپ کے سامنے رکھے گا۔ میں نے کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے کہ بادشاہوں کے رہنے سہنے کی جو ایک تصویر بن سکتی تھی اس کو مثال کے طور پر لے لیا گیا ہے، اور یہ توجہ دلا دی گئی ہے کہ یہ جنت کا محض ایک تصور ہے جو تمہیں دلایا جا رہا ہے۔ تو کوئی آدمی جو سائبیریا میں رہتا ہے اس کے لیے بھی آئیڈیل اگر کوئی چیز ہے تو وہی چیزیں ہیں آج بھی۔ وہ انہی کو دیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے، انہی کے پاس جاتا ہے،
آپ پہاڑوں میں جاتے ہیں، آپ دریاؤں کو دیکھتے ہیں، آپ سمندروں کو دیکھتے ہیں، آپ محلات کو دیکھتے ہیں، کیا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں؟ پھر تو سائبیریا کسی آدمی کو فرانس نہیں آنا چاہیے، اس کے لیے تو اس میں کوئی کشش کی چیز نہیں ہے۔ نہیں، انسان کے اندر ایک عالمگیر ذوق پایا جاتا ہے چیزوں کو، اور اس عالمگیر ذوق سے کچھ چیزوں کو اٹھایا گیا ہے، اور اٹھا کر جو بادشاہوں نے عام طور پر اپنے لیے محلات بنائے ہیں یا باغات لگائے ہیں، کوئی آدمی اگر شالامار باغ دیکھنے کے لیے آتا ہے تو کیا آپ کے خیال کے مطابق وہ اس کے لیے کوئی احتجاج کی چیز نہیں ہوتی کہ میں سائبیریا سے آیا ہوں؟ نہیں، انسان کے اسی عالمگیر احساس کو سامنے رکھ کر بادشاہوں نے اپنے محلات بنائے ہیں۔ مغل کہاں گئے تھے، کہاں آئے، لیکن وہی چیزیں ہیں کہ جن کو وہ آپ کے گرد و پیش میں بکھیر دیتے ہیں۔ اگر آپ جائیں اور جا کر فرانس کے محلات دیکھیں، ظاہر ہے کہ اس طریقے کا گرم علاقہ تو نہیں ہے، وہاں پر بھی آپ کو وہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی۔ آپ بکنگھم پیلس کو دیکھ کر جائیں گے تو وہاں پر بھی وہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی۔ تو آج بھی اصل میں انسان کے لیے جو ایک غیر معمولی عیش کا تصور ہے، وہ آپ دیکھیں گے انہی چیزوں سے ترتیب پاتا ہے جو قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں، اور وہ چیزیں عالمگیر سطح پر اعلیٰ سبیل تغلیب اٹھائی جاتی ہیں۔ اگر اس میں کچھ مستثنیات ہیں تو انسان کو لائیں، کسی جگہ سے اٹھا کر لے آئیں، 10 دن کے اندر وہ ان کی افادیت، ان کی خوبی، ان کے حسن، ان کے جمال کا اسیر ہو کر رہ جائے گا، اس لیے کہ یہ اس کی فطرت ہے جس کا ظہور اس طریقے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کا جب ایک طالب علم مطالعہ کرتا ہے تو آپ نے وہاں دیکھا ہوگا، ہم عام طور پہ اپنی گفتگو میں بلکہ بچوں کو تلقین بھی کرتے ہیں کہ بات ریزننگ سے کرو، استدلال سے کرو، اس کا آرگومنٹ کو نمایاں کرو۔ کوئی 100 سے زیادہ مقامات ہیں یا قسمیں کھائی گئی ہیں۔ یہ اسلوب بھی آج کے زمانے میں جب ایک طالب علم اس کو کھول کے پڑھتا ہے تو بہت ہی اجنبی اسلوب لگتا ہے کہ آپ قسم کے ذریعے کیسے کوئی چیز منوا سکتے ہیں، اور ان لوگوں سے جو آپ کے آرگومنٹ کو یا خود پیغمبر کو نہیں مان رہے، اور قسمیں بھی جو کھائی جا رہی ہیں وہ مثلا انجیر کی قسم کھائی جا رہی ہے، زیتون کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو یہ تو چلیں، آپ کی وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آج بھی ہم اسی پہلو کو لے کر آتے ہیں جب بادشاہت یا تصور کو دیکھتے ہیں، محلات، پانی بہہ رہا ہے، لیکن انجیر و زیتون شاید اس زمانے میں بہت اہمیت ہو۔ آج کے دور میں مجھے آپ زیتون کی قسم کھا کے بتائیں تو کیا میرے لیے اس میں مانی؟ دیکھیے، یہ بھی وہی بات ہے کہ قرآن مجید جس زبان میں گفتگو کرتا ہے، جو اسالیب اس نے اختیار کیے ہیں، جو اس کے زمانے میں بات کرنے کا انداز تھا، اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے۔ قسم کا اسلوب اصل میں شہادت اور گواہی کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ یہ آپ کو قدیم ترین ادب میں ملے گا۔ آپ عہد عتیق کے خطباء کو اگر پڑھیں گے تو وہاں پر بھی یہ انداز آپ کو ملے گا۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ اچھے ادب میں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے گواہی کے لیے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں شہیدوں کے خون کی قسم کھاتا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی آپ اصل میں اس تعلق کو بیان کرنے کے لیے اس کی شہادت پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ شہادت یا گواہی پیش کرنا ہے، اور یہ استدلال کی بڑی لطیف قسم ہے جو قرآن مجید نے اختیار کی ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے میں نے اپنے ترجمے میں، اور میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی نے بھی اپنے ترجمے میں اس میں شاہد ہے، گواہی دیتا ہے، یہ اسلوب اختیار کر لیا ہے، اس لیے کہ موجودہ زمانے کے لوگ اس سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ تو یہ وہ قسم نہیں ہے کہ جو میں آپ کبھی کھاتے ہیں، یہ در حقیقت کسی چیز کو اعلیٰ ادبی اسلوب میں گواہی کے طور پر پیش کرنا ہے، شہادت کے طور پر پیش کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو سمجھنا چاہتا ہو اور اس کے غوامض کے اندر اتر کر سمجھنا چاہتا ہو، اور دنیا کے قدیم اور اعلیٰ ادب میں اس کی مثالیں دیکھنا چاہتا ہو، تو اسے امام فراہی کی اقسام القرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ اسلوب بائبل میں اختیار کیا گیا ہے، یہ قدیم خطباء نے اختیار کیا ہے، یہ یونان کے ادب میں آپ کو ملے گا، یہ روما کے ادب میں آپ کو ملے گا، عربوں کے ادب میں بھی اس کی بڑی ہی خوبصورت اور نفیس مثالیں ہیں، جہاں آپ کسی چیز کو جب گواہی کے طور پر یا دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں تو قسم کا اسلوب اختیار کر لیتے ہیں۔ دوسری بات کہ کس چیز کی قسم کھائی گئی ہے، اس میں بھی لوگوں کو یہ غلطی لگی کہ انہوں نے بعض مقامات کو پھل یا کوئی اور چیز سمجھ لی ہے۔ تین اور زیتون پہاڑ کے نام ہے۔ یہ کوہ زیتون وہی ہے جس کے اوپر سیدنا مسیح علیہ السلام نے آ کے قیام کیا ہے۔ وہ جب وہ اپنے وطن ناصرہ سے آئے اور آ کر یروشلم میں انہوں نے داخل ہونے کا فیصلہ کیا تو اسی پہاڑ کے ذریعے سے وہ نیچے آئے، اور یہیں پر وہ تین کے نام سے گاؤں ہے کہ جس گاؤں میں انہوں نے آ کے وہ گدی منگوائی ہے جس کے بچے کے اوپر وہ سوار ہو کے یروشلم میں داخل ہوئے ہیں۔ یہی کوہ زیتون ہے جس میں وہ آخری دن بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے شاگردوں کے درمیان تھے جب ان کو پکڑ لیا گیا اور پھر صلیب دینے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ تو بہرحال یہاں تین اور زیتون سے مراد یہ ہے، یہ مقامات کے نام ہے، یہ وہ انجیر نہیں ہے اور یہ وہ زیتون نہیں ہے جس سے عام طور پر لوگ پھل کی حیثیت سے واقف ہیں۔
تو آگے دیکھا قرآن مجید نے خود بتا دیا ہے کہ یہ مقامات کے نام ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس کے اندر بہت ہی بلیغ اسلوب میں ذریت ابراہیم کے مختلف مقامات ہیں، ان کی شہادت پیش کی گئی ہے، اور اس میں ترتیب سعودی اختیار کی ہے۔ یعنی اگر آپ غور کریں اور دیکھیں کہ کیا خوبصورت انداز سے یہ بتایا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی دینونت کا ظہور تین و زیتون سے ہوا، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی جو دینونت برپا ہوئی اس کا ظہور طور سینا سے ہوا، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے ابوالآباء ہیں، انہوں نے جب یہاں ابتدا کی تو یہ کیا تھا؟ بلد امین یا مکہ۔ تو در حقیقت یہ مقامات کے نام ہیں، لوگوں نے ان کو پھلوں کے نام سمجھ لیا۔ اس میں دیکھنا چاہیے استاد امام کی تفسیر کو لوگ دیکھیں، میں نے بھی اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو قرآن مجید میں اس طرح کے جو بعض اسالیب ہیں اس میں لوگوں کو مشکل پیش آئی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھ نہیں پائے کہ تاریخ کے کس پہلو کا یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، اچھا خان صاحب خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ ایک مسلمان والد یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ قرآن مجید کے اس اسٹائل، اس اسٹرکچر، اس جانرا، اس ڈکشن، اس اسلوب بیان کی ندرت کو اپریشیٹ کرے، تو کیا وہ میتھڈالوجی یا لاہ عمل ہے جو وہ بچپن سے اختیار کرے؟ کیا اس کو فطرت کی آغوش میں رکھے، اس کو قدیم جو تمدن ہے قبائل کا اس کی تاریخ پڑھائے؟ کیا وہ چیز ہے، کیا وہ نصاب ہے جس کے ذریعے سے جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے تو قرآن کے یہ مضامین اور اسلوب اس کو اجنبی محسوس نہ ہو؟ یہ دنیا کے ہر علم، ہر ادب میں دو رستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو اہل علم ہے وہ کس درجے میں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہر آدمی کو آپ کسی فن یا کسی علم یا کسی ادبی چیز کا عالم نہیں بنا سکتے، اس کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو کسی کتاب کو یا کسی علم کو یا کسی ادبی چیز کو اس کے اصل معیار پر جا کر اپریشیٹ کریں گے، اب ان کے ذریعے سے اس بات کی شرح و تفسیر ہونی چاہیے، اس کی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے۔ تو جہاں تک بچوں کا تعلق ہے ان کو فطرت سے تو ضرور آشنا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ فطرت سے آشنا نہیں ہے تو وہ خدا کو پہچاننے میں دقت محسوس کریں گے۔ اگر اپنے گرد و پیش میں انسان آنکھ کھولے، شعور کی عمر کو پہنچے اور صرف انسانوں کی بنی ہوئی مصنوعاتی کو دیکھے تو وہ خدا کو کیا پہچانے گا؟ اسے آسمان دکھائیے، سمندر دکھائیے، پہاڑ دکھائیے، اس کو لے جائیے اور دکھائیے کہ کس طریقے سے سبزہ اگتا ہے اور کس طریقے سے پھل نکلتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بہت سے ایسے بچے ہیں ساری زندگی شہر میں رہے، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ پھل کھاتے ہیں وہ ان کے درخت کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، ان میں خوشے کیسے نکلتے ہیں، ان میں شگوفے کیسے پھوٹتے ہیں، اور اس میں کس طرح طرح کی ندرتیں اس کائنات کا خالق دکھاتا ہے۔ وہ تو دکھانا ہی چاہیے لازماً، لیکن کسی اعلیٰ درجے کی کتاب کی اپریسیشن یہ ہر آدمی نہیں کرتا۔ علماء کا کام یہ، علماء سے کسی فن یا کسی ادب کے علماء، اقبال کو بھی لوگ پڑھائیں گے، غالب کو بھی لوگ پڑھائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بچے کو آپ اس قابل کر دیں کہ جیسے ہی اس کے ہاتھ میں بال جبریل یا دیوان غالب دیں تو وہ اس کو اس طرح اپریشیٹ کر سکے۔ تو اس طرح کی کسی کتاب کو پڑھنے، پڑھانے، اس کا ذوق پیدا کرنے کے لیے تو چند لوگ ہی ہوں گے جو اپنے آپ کو وقف کریں گے۔ یہ ان کا کام ہے کہ باقی لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ پھر ہر شخص سے اس سطح کی اپریسیشن مقصود بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ قرآن مجید کو ایک عام کتاب کے طور پر جب پڑھتے ہیں، جس طریقے سے اللہ کی ایک کتاب کو تذکیر اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے، اور ایک عام آدمی کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، تو وہ اپنی نصیحت آپ تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ جو بات کہنا چاہتی ہے وہ کہہ دیتی ہے۔ جس وقت کسی کے اندر یہ ذوق پیدا ہوگا کہ وہ اس کو اس کی اصل میں جا کر دیکھے، یہ جانے کہ وہ بات کیسے کرتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو علماء کی، اہل علم کی، علماء کا لفظ میں یہاں اہل علم کے معنی میں بول رہا ہوں، ان کی رہنمائی درکار ہوگی۔ اور یہ خدمت جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ قرآن کی شرح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، قرآن مجید پر تصنیفات لکھتے ہیں، قرآن کا تعارف کراتے ہیں، قرآن مجید کی اس طرح کی جو مشکلات ہیں یا اس کے جو غوامض و اسرار ہیں ان کو حل کر کے پیش کرتے ہیں، تو یہی خدمت دنیا کے ہر علم و فن میں اہل علم کیا کرتے ہیں۔ ہر آدمی جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ ہر علم اور ہر فن کا عالم نہیں بن جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہی نظام رکھا ہوا ہے، سائنس میں بھی یہی ہے، ادب میں بھی یہی ہے، دنیا کے دوسرے علوم میں بھی یہی چیز ہے۔ تو یہ خدمت انجام دینی چاہیے۔ اس وجہ سے ایسا نہیں کہ ہر آدمی کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی عربی زبان، اس کے اسالیب، اس کے ادب پر ذوق آشنا ہو جائے، نہیں۔ اس کے لیے دو ہی رستے ہوں گے۔ اگر وہ فی الواقع یہ طبعی ذوق لے کے آیا ہے
اسی چیز کو اپنا فن یا علم بنانا چاہتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ان مراحل سے گزرے گا جن مراحل سے اس کتاب کے علماء گزرتے رہے ہیں۔ اگر وہ عام آدمی ہے تو علماء کی رہنمائی میں اس کا مطالعہ کر لے جائے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کتاب کے ترجمے اس طریقے سے ہوں، اس کی شرح اس طریقے سے لکھی جائیں کہ ایک عام آدمی بھی کسی حد تک وہ حظ اٹھا سکے جو ایک عالم اس کتاب سے اٹھاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ قرآن مجید کے تراجم ہم اردو زبان میں دیکھتے ہیں، بے تحاشا تراجم اس کے ہوئے ہیں، لیکن اس ترجمے کو پڑھتے ہوئے جو اس کی اردو ہے اور اس کے اندر جو جس طریقے سے بات کو بیان کیا گیا ہے وہ بھی لگتا ہے کہ موجودہ عہد کی زبان سے کچھ اجنبی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بائبل بھی خدا کا اس کے اندر الہام موجود ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہی اسلوب کی ایک جھلک نظر بھی آتی ہے، اس کا جو ترجمہ ہوا ہے آپ قرآن کے ان تراجم کی تاریخ کو اور بائبل کا جو اردو میں ترجمہ ہے اس کے تقابل میں کیسے دیکھتے ہیں؟ بائبل کا ترجمہ ادبا نے کیا ہے، ہمارے ہاں جو اردو میں ہے اس کا عربی ترجمہ بھی بہت اچھا ہے اگر آپ اس کو پڑھیں۔ اسی طریقے سے جو انگریزی ترجمہ ہے وہ بھی ان لوگوں نے کیا ہے جو انگریزی زبان کے ادب آشنا ہے۔ تو ہمارے ہاں عام طور پر ادبا کم ہیں کہ جو قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی خدمت کرنے کے لیے اٹھے۔ پھر یہ کہ ایک احساس غالب ہو گیا اور وہ یہ کہ ہم الفاظ کے نیچے الفاظ رکھیں گے۔ اگر عربی زبان کے ادب کو سامنے رکھ کر اردو زبان کے ادب کی نزاکتوں کا لحاظ کرتے ہوئے ترجمے کیے جائیں تو یقیناً لوگ اس سے وہ لطف اٹھائیں گے۔ ترجمہ بہرحال آخری درجے میں ترجمہ ہی ہوتا ہے، آپ اس میں اصل کو کم تر سطحی پر منتقل کر سکتے ہیں، اور پھر قرآن جیسی کتاب یعنی جو محض کسی علم کی کتاب نہیں ہے بلکہ جو اپنے اسٹرکچر اور اپنی صورت اور اپنی فارم کے لحاظ سے ایک ادب پارا ہے، تو اس کو منتقل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی نوعیت بیانیہ نہیں ہے جس طرح کہ آپ بائبل میں دیکھتے ہیں، یہ چونکہ خالص ادبی اسٹرکچر کی چیز ہے تو اس میں اگر آپ تقابل میں دیکھنا چاہیں تو زبور کے تراجم کو دیکھنا چاہیے، اس سے اندازہ ہو جائے گا قرآن مجید کا ایک زندہ اور ایک ایسا ترجمہ کہ جو لوگوں کو فی الواقع اپنی جانب متوجہ کرے، وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ادبا کا قلم اس کو میسر ہوتا رہے۔ ٹھیک، بیگم صاحب آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، یہ ترجمے کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ اس کو کتنا عرصہ لگا کرنے میں، اور یہ کیا مکمل ترجمہ ہو چکا ہے؟ اور اس ترجمے کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ جو نظم کی رعایت سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے، تو جو باقی تراجم ہیں ان سے بنیادی فرق کیا ہے آپ کے ترجمے کا؟ یہی چیز جو آپ نے آخر میں بیان کر دی ہے، اصل میں میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی نے جو تدبر قرآن کے نام سے تفسیر لکھی ہے اس میں قرآن مجید کے نظم ہی کو واضح کیا ہے اور بہت خوبی کے ساتھ واضح کیا، اور اس طریقے سے وہ گویا ایک بریک تھرو تھا قرآن مجید کے فہم میں، بڑی غیر معمولی تفسیر ہے ان کی۔ میں نے یہ دیکھا کہ ترجمہ کرتے وقت انہوں نے اس چیز کو ملحوظ نہیں رکھا، یعنی ترجمہ عام طریقے ہی پر کیا ہے جس طرح سے لوگ کرتے رہے ہیں، اس میں ان روابط کو ترجمے میں نہیں کھولا لیکن آگے تفسیر میں بالکل واضح کر دیا ہے۔ تو مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ ترجمے ہی میں واضح ہونے چاہیے، کیونکہ ایک عام آدمی ضروری نہیں ہے کہ وہ تفسیر میں اترے اور ان قوامض کو دیکھے، ترجمہ اس کے سامنے ایک زندہ کلام کی حیثیت سے آنا چاہیے۔ تو میں نے پھر ان روابط کو ترجمے کے اندر کھول دیا ہے۔ تو ایک بڑی خصوصیت تو اس کی یہی ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نظم ترجمے ہی سے واضح ہو جاتا ہے۔ یہ تفسیر کی صورت میں بھی مکمل ہو چکی ہے، 5 مجلدات میں شائع ہو چکی ہے، اور اس کا ترجمہ الگ سے بھی شائع کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس ترجمے کو اگر آپ صرف پڑھیں اور پینسل لے کر بیٹھ جائیں کہ کہاں کہاں آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ نظم کے معاملے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اچھا، یعنی ہو سکتا ہے کہیں کوئی سوال پیدا ہو، اس کے بارے میں آپ مزید تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن عام آدمی کی سطح پر قرآن مجید کہاں سے بات شروع کر رہا ہے، کن مدارج سے آگے بات بڑھا رہا ہے، کس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ سب بالکل واضح ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ اگر تفسیر یا حواشی یا کوئی چیز پڑھتے ہیں تو آپ اس کو اپریشیٹ کر سکیں گے۔ تو اس میں یہ خاص خیال رکھا گیا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اس طریقے سے کیا جائے کہ اس ترجمے کے ساتھ عام آدمی کو کوئی تفسیر پڑھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ آپ سے کتنے عرصے میں آپ نے ترجمہ مکمل کیا ہے؟ یہ میں نے اصل میں شروع تو کر دیا تھا 1984-85 میں، لیکن اس وقت میری زیادہ توجہات کا مرکز یہ ترجمہ و تفسیر نہیں رہی، بلکہ میں اس زمانے میں اپنی کتاب میزان پر کام کر رہا تھا۔ اس کی تکمیل ہوئی 2007 میں۔ اس کے بعد پھر میں نے یکسو ہو کر یہ سارا کام کرنا شروع کیا، اور 2014 میں یہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اب یہ الگ بھی چھپ گیا ہے اور تفسیر کے اندر بھی شائع شدہ موجود ہے۔ ہم سب بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے
بہت ہی دلچسپ پہلوؤں پر غامدی صاحب سے تبادلہ خیال کیا، جاننے کی کوشش کی کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے، وہ کیا ناگزیر تقاضے ہیں، وہ کیا پری ریکوزٹس ہیں جن کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ کیا پہلو ہیں کہ جن کی عدم واقفیت کی بنا پر آپ قرآن مجید کی اسلوب کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس موضوع پر سلسلہ گفتگو بھی جاری ہے۔ قرآن کی زبان میں یہ میسج کیسے کمیونیکیٹ ہوا، آیت، سورت اور پھر گروپ کی صورت میں کیسے منتقل ہوا، اس سب پر ہم غام صاحب سے اگلی نشست میں بات کریں گے۔ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں ہمیں ای میل کیجئے۔ ہمارے پروگرام کا یہاں وقت ختم ہوتا ہے، مجھے یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔